السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 161 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کتاب الصلاۃ کا تیسرا باب چل رہا ہے، باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرطوں کا بیان۔ یعنی نماز میں جن چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو یہاں شروط سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نماز کی شرطوں کا بیان یعنی جن چیزوں کا نماز میں پایا جانا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو ایسی ہی قسم کی روایتیں اس باب میں ذکر کی جائیں گی۔ کل کے درس میں پہلی روایت جو پڑھی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوا خارج کر دے تو وہ لوٹے اور وضو بنائے اور پھر سے نماز پڑھے۔ تو یہاں پر پہلی شرط کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو کا ہونا۔ اور آج کے درس میں جو حدیث پڑھی گئی ہے، حدیث نمبر 161، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بالغہ خاتون کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ خمار نہ لے، سر پر اوڑھنی نہ ڈالے، اپنے سر پر اپنے سر کو چھپائے نہ۔ تو یہاں پر دوسری شرط ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپائے، سر کے بال کو، کندھے کو، سر کو دوپٹے میں رکھے، یعنی سر پر اوڑھنی رکھ لے۔ دوپٹہ اور اوڑھنی معروف چیز ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ عورت سر پر دوپٹہ باندھتی ہے۔ تو نماز میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہو، اس کا بال، اس کا سر اور اس کا کندھا اور یہ سب کیا ہو؟ پردے میں ہو۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے، اس کا سر کھلا ہوا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ دیکھیے حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، لا يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، لا يقبل قبول نہیں کرتا، لا يقبل قبول نہیں کرتا، لا يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، صلاۃ حائض، صلاۃ مانے نماز، حائض مانے بالغہ خاتون، حائض مانے بالغہ خاتون، بالغ لڑکی۔ دیکھیے حیض سے حائض ہے، اس کا معنی یہاں پہ فی نفسی حیض نہیں ہے، یعنی جو ناپاکی کا خون عورت کو ہر مہینے مخصوص ایام میں آتا ہے، تو یہ ایم سی یہاں مراد نہیں ہے، ایم سی یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد جو ہے بالغہ خاتون، یعنی جو لڑکی بالغ ہو گئی ہے، یہی یہاں پہ مراد ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، بالغہ لڑکی کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔
لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، بالغہ لڑکی کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، الا مگر، الا مانے مگر، بخمار، خمار مانے اوڑھنی، دوپٹہ، اوڑھنی دوپٹہ، یعنی جس سے عورت اپنے سر کو بال کو چھپاتی ہے اس کو اوڑھنی کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو خمار کہتے ہیں، خمار، خمار مانے دوپٹہ، اوڑھنی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بالغہ خاتون کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے الا بخمار، مگر اوڑھنی کے ساتھ، یعنی بغیر اوڑھنی اور بغیر دوپٹے کے کسی خاتون کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، بالغہ خاتون کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالغہ خاتون کا ذکر کیا ہے، کیونکہ بالغہ پر نماز فرض ہے۔ نماز کب فرض ہوتا ہے؟ نماز کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ جب وہ مکلف ہو جائے، جب وہ بالغ لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغہ ہو جائے۔ اور بلوغت کی کچھ پہچان ہے، اور یہ معلوم ہے سب کو کہ لڑکا ہے تو اس کو احتلام ہو جائے، یہ اس کی پہچان ہے، یا شرمگاہ کے پاس بال اگائے، ایک علامت یہ ہے۔ لڑکی ہے تو اس کو حیض کا خون آنے لگے، یا شرمگاہ کے آس پاس بال اگ جائے، تو یہ بلوغت کی علامت ہے۔ تو بالغہ خاتون کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے مگر اوڑھنی سے، اوڑھنی کے ساتھ، یعنی اگر وہ بغیر اوڑھنی کی نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے، چونکہ نماز اس پر فرض ہو گئی ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے۔ تو اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے سر کو چھپائے، بال کو چھپائے، اپنے سر پر اوڑھنی ڈال لے، دوپٹہ ڈال لے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ، رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو 5 ائمہ نے بیان کیا ہے، الا النسائی، سوائے نسائی کے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، سوائے نسائی کے، یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس کو نہیں بیان کیا ہے۔ تو رواہ الخمسۃ الا النسائی، 5 لوگوں نے بیان کیا ہے سوائے نسائی رحمہ اللہ کے۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 5 میں سے نسائی نکل گئے تو کتنے بچے؟ 4، یعنی 4 محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ کون ہے 4 محدثین؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اب اس کے اوپر سر پر دوپٹہ لینا، اپنے بال کو چھپانا نماز کے لیے ضروری ہو گیا۔ یوں تو عورت کو ہمیشہ اوڑھنی اوڑھنا ہے، لیکن بطور خاص نماز کی شرط کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوپٹہ اوڑھے، یعنی اگر سر کے بال کھلا رکھے یا بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھ لے تو نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ وہ دوپٹہ سر پہ لگائے۔ یہاں پر ایک نقطہ واضح رہے کہ دیکھیے شریعت میں جو چیزیں اہم ہے اور جس کو کرنا ہے، جو ضروری ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ جو چیزیں نہیں بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہی کہ اس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہاں مسئلہ ہے سر کا بال کھلا رہنا عورت کے لیے، یہ کیا ہے؟ نماز کی صحت میں رکاوٹ ہے، نماز قبول نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ کوئی عورت بغیر دوپٹے کی نماز پڑھ لے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ پھر سے وہ دوپٹہ سر پہ ڈالے اور پھر سے نماز پڑھے، اگرچہ وہ نماز پڑھ چکی ہے لیکن وہ نماز کیا ہے؟ باطل ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔
نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے شریعت کی جانب سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت بیان فرمائی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ بغیر اوڑھنے کے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو عورت کے لیے سر پر دوپٹہ ڈالنا ضروری ہے، لیکن مرد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آدمی کھلے سر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اچھی چیز یہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ آدمی ٹوپی پہنے یا پگڑی پہنے یا رومال ڈالے، یہ بہتر چیز ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ مرد اگر بغیر ٹوپی کے، بغیر کھلے سر کے، ننگے سر کے، بال اس کا کھلا ہے، اوپن ہے، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مرد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ بغیر اوڑھنی کے، بغیر دوپٹے کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک عورت بغیر دوپٹے کی نماز پڑھ لے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تم نے نماز تو ادا کی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تم دوپٹہ سر پہ ڈالو، اوڑھنی باندھو اور پھر سے نماز ادا کرو۔ اسی کے مقابلے میں کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی ٹوپی لگا لے، آدمی پگڑی باندھ لے، بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، عورت کے لیے نماز میں سر کا ڈھانکنا، عورت کے نماز میں اپنے سر کا ڈھانکنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کی شرطوں میں سے ہے، یعنی یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے۔ البتہ چہرہ کھلا ہو اور اجنبی کی نگاہ وہاں پر نہ پہنچتی ہو تو عورت چہرہ کھول کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے چہرہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ چہرہ چھپائے، بلکہ سر کا ذکر موجود ہے، بال کے چھپانے کا ذکر موجود ہے کہ بغیر اوڑھنی کے نماز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، لیکن چہرے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت بغیر حجاب کے، یعنی کہہ لیجئے چہرہ کھول کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، چہرہ کھول کر کے نماز ادا کر سکتی ہے اور نماز قبول ہو جائے گی، بشرطے کہ کسی اجنبی آدمی کی نظر وہاں تک نہ پہنچے۔ یعنی ایسی جگہ عورت نماز پڑھے جہاں پر کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، جو اس کا غیر محرم ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، تو عورت چہرہ کھول کر کے نماز ادا کر سکتی ہے۔ چہرہ کھلا ہو، ہتھیلی کھلی ہو، اور بعض اہل علم نے بھی کہا کہ اگر پیر بھی کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس کا پیر ڈھکا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے نماز میں پورے جسم کو چھپانا ہے۔ عورت کا ہمیشہ پردہ ہے، لیکن چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں، چونکہ یہ مشکل چیز ہے، لیکن نماز کی حالت میں ہتھیلی کھلی ہو کوئی حرج نہیں، چہرہ کھلا ہو کوئی حرج نہیں۔ پاؤں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ڈھانپ لیا جائے، بہتر ہے، لیکن یہ بھی ارکان اور شرائط میں سے نہیں ہے، انتہائی ضروری نہیں ہے۔ اگر قدم دکھائی دے رہا ہے تو نماز میں انشاءاللہ رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے پیر کو بھی چھپائے رکھے، یعنی پیر کا جو اوپری حصہ ہے، پیر کا جو اوپری حصہ ہے اس کو کیا کریں، چھپائے رکھے، یعنی اس کا پاجامہ یا اس کا کپڑا اتنا لمبا ہو کہ اس میں اس کا قدم کیا ہو، ڈھک جائے، اس کا اوپری حصہ کیا ہو، کپڑے کے اندر ہو، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کو بھی فقہا نے نماز کی شرائط میں ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ بہتر ہے۔ لیکن سر کا چھپانا یہ کیا ہے، واجبات اور ارکان میں سے ہے، شرائط میں سے۔ اسی طرح اوڑھنی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو عورت کو اپنے سر کے بال بھی چھپانا ہے، سر کے بال بھی چھپانا ہے۔ عورت کے بال کا بھی پردہ ہے، بال کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اس حدیث میں ایک تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، ہر عبادت کو، ایسا نہیں کوئی آدمی کہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں جیسے چاہے کروں، اپنے من سے جو چاہو کروں قبول ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
ہر چیز کو قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے. قبولیت کے لیے ایک ضابطہ ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی، سنت کی پیروی، شریعت کی پیروی. جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کا عمل قبول ہوتا ہے. لیکن جو سنت سے ہٹ کے کام کرے، سنت کی خلاف ورزی کرے، تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے. عبادت کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. عبادت کی قبولیت کی شرائط ہے. ایسا نہیں کہ آدمی منمانی کرے، جو چاہے کر لے اور سوچے کہ قبول ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کا ایمان اور عقیدہ درست ہو. ضابطہ یہ ہے کہ وہ آدمی مخلص ہو. ضابطہ یہ ہے کہ وہ آدمی شریعت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق کرے. جیسے یہاں اوڑھنے کے بغیر اگر عورت نماز پڑھے تو اس کی نماز کیا ہے؟ قبول نہیں ہوگی. عورت اگر بغیر اوڑھنی کی نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوگی. اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا جائے کہ وہ نماز پھر سے ادا کرے. تو ایک ضابطہ ہے کہ سنت کی پیروی. اور اسی حدیث میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اور یہ تربیت شروع سے ہو. بچی بالغ نہ ہو تبھی سے اسے حکم دیا جائے کہ وہ نماز پڑھے، نماز کی پابندی کرے. تو چھوٹی بچی ہے، وہ بغیر اوڑھنے کی بھی نماز پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو تربیت اسی نہج پر کرنا چاہیے کہ وہ بلوغت سے پہلے ہی اوڑھنی اوڑھے، اپنے سر کے بال کو چھپائے، سر پہ کپڑا ڈالے. اس کی تربیت ایسی ہو تاکہ جیسے وہ بالغ ہو تو اسے یہ کام کرنا دشوار نہ ہو. جیسے ایک حدیث میں کہا گیا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو. ظاہر ہے 7 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے. اور 10 سال میں کہا گیا نہ پڑھے تو نہ مارو، اگر نماز نہ پڑھے تو مارو. تو ظاہر ہے یہاں پر جو بچے کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے تو شروع سے اس کی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ وہ جب اس پر نماز فرض ہو تو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور صف بندی کا طریقہ، دعائیں، اذکار، تعلیمات، آداب، وہ سب چیزوں سے کیا ہو جائے؟ کم زیادہ آگاہ ہو جائے. اور جیسے اس پر نماز فرض ہو تو وہ بالکل اچھی طریقے سے نماز پڑھنے والا ہو. تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بچوں کو نماز کی تربیت دی جائے، نماز کا مکلف بنایا جائے، نماز کی تعلیم دی جائے، نماز پڑھنے والا ان کو بنایا جائے، نمازی بنایا جائے. یہ بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل دعاء، کہ اے اللہ تو مجھے نماز کی توفیق دے اور میری ذریت کو بھی نماز کی توفیق دے. اور اے ہمارے رب تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے دعا کرتے تھے. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو حکم بھی دیں اور ان کو نماز پر قائم رکھنے کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.